اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 48، 49 and 50، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 48، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ اور ہم نے پہلے، وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ وَہارون اور ہم نے عطا کیا تھا پہلے موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو الفرقان۔ فرقان کیا ہے؟ جو فرق کر دینے والی شے، گڈ اور بیڈ کو بتا دے۔ جو سمجھو کہ کوئی ایسی جگہ جیسے دنیا کے اندر ہی لے لو کہ جو سمجھو لوگوں کو کسی کو بھی یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی کہ گڈ کیا ہوتا ہے اور بیڈ کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو اس کو کیا پتہ چلے گا؟ جب بتایا جائے گا یہ بیڈ ہے یہ گڈ ہے تبھی معلوم پڑے گا نا۔ تو جو فرق کر دینے والی شے یعنی کہ گڈ اور بیڈ کو الگ کر دینے والی، بتانے والی کہ یہ گڈ ہے اور یہ بیڈ ہے۔ تو اللہ نے عطا کیا موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو الفرقان، کیونکہ تورات کے لیے الفرقان ورڈ بھی ہے اور یہی الفرقان ورڈ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے قرآن میں بھی قرآن کو فرقان الفرقان کہا ہے، کیونکہ اس میں وہی ہے کہ کیا گڈ ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا گڈ ہے کیا بیڈ ہے، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، یہ بتانے والی شے، فرق کر دینے والی شے، تو وہ ہے فرقان، کرائٹیرین کہ تم جب کوئی چیز کو اگر تم فیصلہ کرو گے تو کیسے کرو گے تمہارے پاس کچھ چیز ہونی چاہیے جس سے تمہیں پتہ چلے بھئی یہ دیکھو یہ اس میں جو اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرنے کے لیے کہا گیا اور دیکھو اس کے لیے پروہیبیشن ہے، اللہ نے منع کیا۔ وَضِيَاءً اور ضیا جو ہے سواد اور دواد، جس کو کہ ہمیشہ انڈیا پاکستان میں زواد بولتے ہیں لیکن وہ ہے دود، تو وہ دیا ہے۔ دیا یعنی کہ لائٹ، یعنی کہ نور، لائٹ، دیا۔ اللہ نے یہاں پر بھی قرآن میں کہا دیا، اور یہ دیا ورڈ جو ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہندی ورڈ ہے کہ دیا جلاتے ہیں، مطلب دیپ جلاتے ہیں، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیا ورڈ ہندی ورڈ ہے، لیکن نہیں، یہ قرآن کے اندر ہے اور عربی ورڈ ہے۔ وَضِيَاءً اور یہاں پر یوز ہوا ہے اور سورہ یونس میں بھی ہے، جو سورج کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ دیا ہے، روشنی دینے والا لیمپ ہے، اور یہاں پر لائٹ یعنی کہ جو دیا ہے وہ الفرقان وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ اور ذکر للمتقین، متقین لوگ جو ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ڈر نہیں جو ڈنڈا کھا کے ڈر لگتا ہے، وہ نہیں، یہ وہ ڈر ہے جس میں کہ تمہاری اللہ سے بہت محبت ہے، اور اس محبت کی خاطر جیسے کہ تمہیں انسان میں کسی سے محبت ہو اور تم اس کو دکھانا نہیں چاہتے، تمہاری ماں سے تمہیں محبت ہے یا تم کو مطلب اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہے تو تم ان کا دل نہیں دکھانا چاہتے، اگر یا تمہیں مطلب ہسبینڈ کو وائف سے، وائف کو ہسبینڈ کو، یہاں تک کہ جب کسی کو محبوبہ اور محبوب سے بھی محبت ہو تو وہ چاہے گا کہ نہیں اس کو میں کبھی بھی مطلب نہ دکھاؤں۔ تو اب سوچو یہ جو تقوی والی محبت ہے وہ ہے نا جو اللہ کو تم اپنے اللہ کو جس سے تم محبت کرتے ہو، تو اگر تم کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ میں اللہ کو ناراض کروں، میری کسی بات سے میرا اللہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، تو یہ ہے تقوی والی محبت۔ اور یہ محبت، یہ ڈرنا، یہ خوف سب سے ٹاپ پر ہے، سب سے ٹاپ پر یہی ہے کہ اگر تم اللہ سے
ڈرنے کا خوف تمہارے دل میں ہے تو یہ وہ ڈر ہونا چاہیے جو میرے اللہ کو میں ناراض نہ کر دوں، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے پہلے پاسٹ میں دیا تھا، عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان یعنی تورات، وَضِيَاءً اور اس کے اندر تھا نور، لائٹ، اور وَذِكْرًا یعنی کہ ایک میسج لِلْمُتَّقِينَ متقین لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈنڈے سے نہیں۔ In the past we granted to Moses and Aaron the criterion for judgment and a light and a message for those who would do right. اس کی نوٹ ہے 2709۔ اس کا ایک کمپیریزن بھی ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 اور اس کی نوٹ 68 ہے، وہاں پر فرقان ورڈ جو ہے اس کا میننگ ڈسکس کیا گیا ہے۔ Here 3 things are mentioned as given to Moses and Aaron، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئی اس میں 3 چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 the criterion for judgment، جب فیصلہ کرنے والی بات آئی تو تمہارے پاس کیا ہے، کون سی یارڈ سٹک ہے، کس سے تم فیصلہ کر رہے ہو، کہ بھئی ماپتے ہو، تولتے ہو ترازو میں، ہاں اس کا ناپ تول کرتے ہو تبھی تو تم فیصلہ کر سکو گے نا۔ تو وہ کرائٹیرین کیا ہے تمہارے پاس؟ تو بولو گے ہمارے پاس ابھی ایک قرآن ہے، کیونکہ پہلے تورات تھا لیکن وہ صرف اتنی لمیٹڈ ٹائم کے لیے اور لمیٹڈ مطلب جو قوم تھی اس کے لیے، قرآن تو پورے مینکائنڈ کے لیے نا۔ تو وہ جب تھا لیکن جب قرآن آ گیا تو وہ کینسل ہو گیا اور اب قرآن ہے۔ This might well be the wonderful proofs they saw of Allah's goodness and glory, from which they could have no doubt as to Allah's will and command. یعنی اگر تم نے دیکھا ارے واہ اس میں تو ایسی نشانیاں اللہ کی آیتیں ہیں زبردست، اور اللہ کتنا اچھا ہے، اللہ کی بھلائی، اللہ کی شان، اللہ کی مطلب اس کی جلال، تو یہ ساری چیزیں جب تم دیکھتے ہو تو تمہارے دل میں اللہ کی ول یعنی اللہ کی جو مرضی ہے اور اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم، یہ چیزیں ہم کو ملتی ہے قرآن میں، پہلے تورات میں تھی۔ تو اب سوچو کہ تم اس کے لیے شک میں کیوں آؤ گے پھر، یعنی کیوں ہے تم کو شک کہ اللہ کا جو ول یعنی اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم، تم اس کے لیے پھر شک میں نہیں آؤ گے نا، کہ جب تم نے دیکھ لیا نہیں اللہ بہت اچھا ہے، اللہ سب کچھ اچھا کرتا ہے، اللہ کی یہ نشانیاں ہیں سب کچھ، اور یہ اللہ نے ہم کو یعنی جیسے کہ ابھی کرائٹیرین جو ہے فرقان وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر، اور بعد میں قرآن کے لیے بھی کہا جائے گا، اور اس کا نمبر 1 یہ ہے، اور نمبر 2 دا لائٹ، دیا، دا لائٹ یعنی دیا، وہ جو اس میں روشنی ہے۔ دس واز دا انر انلائٹنمنٹ آف دیئر سول، یعنی ان کے روح کے اندر جو روشنی آ جائے، نور آ جائے پورا، such as comes from inspiration، جو وحی کے ذریعے آتا ہے۔ نمبر 3 تو قرآن تو پورا ہے ہی نا، وحی ہے نا پورا قرآن۔ نمبر 3 دا میسج، دا بک، دا اوریجنل بک آف موزس، یعنی اصلی جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی تورات، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اصلی والی کتاب، اس کے بعد جو بدلی کر دی گئی وہ نہیں۔ انسانوں نے اندر اپنا جو بھی ڈالنا تھا مسالہ سب ڈال دیا، آیتیں بدلی کر دی، جو فائدے کیے اس کو رکھا، جو نقصان کیے اس کو کینسل کر دیا، اور جہاں کہیں بھی تبدیلیاں لانی تھی وہ بھی لے آئے، جس سے کہ ان کے لیے سب اچھا ہو، ان کا فائدہ ہو۔ تو پھر اللہ کا کلام تو وہ رہا نہیں نا، اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اوریجنل بک آف موزس، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کی اصلی تورات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، بعد کی نقلی کی نہیں، چاہے کتنے بھی بڑے اسکرولز ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اصلی ہے نہیں۔ اللہ کے ورڈز اندر کچھ ہے اصلی، مگر تم کیسے چھانو گے، کون سی چھلنی لے کے بیٹھو گے چھاننے کے لیے کہ یہ اصلی ہے اور یہ نقلی ہے، اصلی ہے نقلی، یہ اللہ کے ورڈز ہے اور یہ بندے کے، نہیں چھان سکتے۔ اس لیے دیکھو بھی مت، اس طرف سنو بھی مت، مگر ہم کو اللہ پاک یہاں بتا رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے پہلے پاسٹ میں ان کو بھی دیا تھا،
اور ہارون علیہ السلام کے لیے بھی، کیونکہ وہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ایک طرح سے ایک جیسے سیکریٹری یا لیوٹیننٹ اس طرح سے تھے نا وہ، تو وہ would also use as a guide for his people، تو وہ اپنے لوگوں کے لیے اس کو رہنمائی کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ پھر ہے آیت نمبر 49، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون۔ الذین دوز ہو، یعنی وہ لوگ، یخشون ربہم، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، کہ وہ غیب میں ہے، اللہ تمہارے سامنے نہیں ہے، اور تم اپنی سوچ کے اندر سیکرٹ سے سیکرٹ تمہاری جو سوچ ہے اس کے اندر بھی تم اللہ سے ڈرتے ہو، یعنی تم کو غلط سوچ جو آتی اس سے بھی تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ میرے دماغ میں اگر کوئی غلط بات بھی آئی تو اللہ کو وہ پتہ چل جائے گی اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور تم ڈرتے رہتے ہو۔ تو یہ ہے وہ تقویٰ کی بات۔ الذین یخشون ربہم، ڈرتے رہتے، خشیت، تو وہ اپنے رب سے ڈرتے، بالغیب، اپنی چھپی ہوئی سوچ کے اندر بھی ان لوگ غلط بات سوچنے سے اللہ سے ڈرتے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور جو فیصلے کا گھنٹہ ہے قیامت کا اس سے بھی بہت ہی خوف زدہ ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، یعنی ان کو یہ خوف ہے کہ جو ججمنٹ کا جو ابھی آئے گا توڑ پھوڑ کا وہ گھنٹہ، وہ ساعہ، اس کے بعد کیا ہے؟ فیصلہ۔ تو وہ فیصلے کا جو گھنٹہ اب جو ہے اس سے بھی وہ بہت ڈرتے ہیں، اس سے دل میں بڑا خوف محسوس کرتے ہیں۔ Those who fear their Lord in their most secret thoughts and who hold the hour of judgment in awe۔ آیت نمبر اس کا جو نوٹ ہے 2709، ایک منٹ، 2710 نوٹ دا 3 kinds of fear mentioned، 3 طرح کے، مطلب ادھر خوف جو ہے اس کا ذکر کیا گیا نا آیت نمبر 48 آیت نمبر 49 میں۔ سب سے پہلا ہے تقویٰ، ٹاپ پر ہے تقویٰ۔ تقویٰ وہ ہے جو اللہ کی جو پسند ہے تم وہی کرتے ہو، جو اس کو ناپسند ہے، جس چیز کے لیے اس نے منع کیا ہے تم وہ نہیں کرتے، اور جس چیز کو اس نے پسند کیا ہے اس کو تم آگے بڑھ کے کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ اس کو کرنے سے تم جھجک رہے ہو، ٹھٹک رہے ہو اور بڑے تنگ دلی سے کر رہے ہو۔ تقویٰ از دا فیئر آف رننگ کاؤنٹر ٹو دا ول آف اللہ، اللہ کی مرضی کے خلاف جانا۔ تو سوچ لو، تو اگر تم ویسا کرو تو تمہارے دل میں بہت خوف آئے۔ اٹ از اکن ٹو دا لو آف ہم، کیونکہ وہ اللہ کی محبت کے قریب ہے، کیونکہ اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے وہ اس کو کیسے ناراض کرے گا۔ فار وی فیئر ٹو offend دوز وی لو، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو کبھی بھی دکھانا چاہتے ہیں کیا؟ یا ان کو مطلب تکلیف ہو ایسی کوئی بات چاہتے ہیں؟ ہم کو خوف ہوتا ہے نا اس بات سے۔ یہی خوف اللہ کو ناراض کرنے سے، تو وہ ہے تقویٰ۔ اٹ ریزلٹس ان رائٹ کنڈکٹ، یعنی تمہارے سب سے پہلے اخلاق تمہارے بہت صحیح اور اچھے ہونے چاہیے، اچھے اخلاق جس کو کہ اللہ نے پسند کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اینڈ دوز ہو انٹرٹین اٹ، اور جو اس کو پسند کرتے ہیں، آر دوز ہو وڈ ڈو رائٹ، جو بھی بالکل صحیح چیز کرتا ہے، رائچیس، نیکی کا کام جو اللہ نے بولا ہے اس کو پسند ہے، تو وہ اچھے اخلاق۔ تو اس کو اگر وہ ذرا بھی غلط کرے کہ کسی کے ساتھ جھڑکی مار دیا، کسی کو، ماں کو، بہنوں کو، کس کو بھی مطلب کہیں جھڑکی دیا، ہڑک دیا، ایسا کہ جیسے کہ مطلب کہ جانور کو انسان ایسا جھڑک دے، تو اس طرح سے جب کچھ کام کرے تم، تو اب وہ تو اچھے اخلاق نہیں ہے نا، اس کو تو برے اخلاق میں گنا جائے گا۔ تو وہ چیز کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دوز ہو وڈ ڈو رائٹ۔ دین دیر از خشیت، اور پھر ایک خوف ہے، دا فیئر آف اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ Lest the person who entertains it may be found in his inmost thoughts to be short of the standard which Allah wishes for him۔ اپنے دل اور دماغ کے اندر بھی، جیسے کہ اس خیال کو بھی جب وہ بندہ سوچتا ہے
کہ اللہ کا جو سٹینڈرڈ ہے بہت بلند ہے، تو اگر مجھے نیکی بھی کرنا ہے تو اس کے وہ بلند ترین اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. جب مجھے کوئی بھی چیز کرنی ہے جو کہ تقوی اور متقین اور یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی، تو جب وہ بندہ اپنے بہت ہی دل دماغ کے اندر بھی کوئی بات سوچ رہا ہے تو اس سوچ کو بھی غلط کرنے سے وہ ڈرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو پسند کیا ہے جو اللہ کی مرضی ہے اس سے کہیں میں نیچے نہ آ جاؤں، نیچے نہ گر جاؤں. دس از آلسو رائچیس بٹ ان اے لیس ہائی ڈگری دین تقوی. یہ بھی تمہاری اپنی تھاٹ، اپنی سوچ کے اندر بھی جب تم کوئی غلط بات سوچ رہے ہو اور تمہیں ڈر لگ رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو کہ نہیں اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہوں میں تو یہ لیکن تقوی سے نیچے آ گیا، ایک ڈگری نیچے آ گیا، کیونکہ ہائیسٹ ڈگری جو ہے وہ تقوی کی ہے which is akin to love. کیونکہ اللہ سے وہاں صرف خوف نہیں ہے، محبت ہے، لو ہے، محبت ہے. اس لیے تقوی سے نیچے آ گئے تم جب یہ بات اپنی سوچ کی گہرائی کے اندر بھی غلط بات کو سوچنا اور اس سے پھر سوچنا کہ اللہ کی مرضی میرے لیے ایسی نہیں ہے، اور پھر میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں یہ کیا کر رہی ہوں. تو وہاں پر وہ تقوی سے نیچے ہے، سوچ لو. Thirdly, there is fear of consequence on the day of judgment. اشفاق. اور پھر قیامت کے دن ایک انجام کا خوف، جو انجام کا خوف ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو اب اس کا انجام کیا ہوگا، باپ رے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. This also may lead to righteousness. اگر ہو سکتا ہے کہ انسان اس خوف سے بھی بدل جائے اور نیکوکاروں میں بن جائے، but is on a still lower plane. وہ سب سے اور بھی نچلا لوور پلین پر ہے وہ اب، یعنی کہ تقوی ٹاپ پر ہے. پھر تمہارا جو سوچ وچار کے اندر تم نے جو اللہ سے خوف، تمہارے اللہ کی مرضی کے خلاف کی بات جو ہے وہ تم کو ڈرا رہی ہے، تو وہ اس سے نیچے ہو گیا. اور سب سے نیچے آیا کہ تم جب قیامت کے دن کے فیصلے سے ڈر رہے ہو کہ وہاں میرا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا. سب سے لوور پلین ہے وہ. Perhaps the three correspond to the criterion, the light and the message or warning of the last verse. تو یہاں پر یہ تین جو ہے، یہ ایک تو ہے کرائٹیرین، فرقان جو الفرقان ہے، فرق کر دینے والی چیز، اور پھر ہے اس کے بعد دیا یعنی لائٹ، اور اس کے بعد ہے میسج یعنی وحی، اور وہ ہے مطلب فرقان جو کتاب، جو تورات، جس میں وارننگ ہے، وارننگ. تو یہ ہو گئے یہ تین طرح کے خوف. اب ہے آیت نمبر 50 جہاں پر چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے، یعنی سیکشن نمبر 4 یہاں پر 50 نمبر کی آیت پہ ختم ہو رہا ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. دیکھو اللہ نے کیسا کڑکائی سے، کڑک سے سوال پوچھا ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ہے وہ ذکر بہت ہی بلیسڈ، بہت ہی مبارک، بابرکت، برکتوں والا. انزلناہ جو ہم نے اتارا ہے، اللہ کہتا ہے جو ہم نے اتارا ہے. افانتم لہو منکرون، تو کیا اب تم اس کا بھی انکار کرو گے، ریجیکٹ کرو گے، اس کو رد کرو گے. منکرون، انکار. And this is the blessed message which we have sent down. Will you then reject it? اس کی نوٹ ہے 2711 یعنی کہ 2711. Here is a prophet and a book greater than Moses and his book. یہاں دیکھو یہ ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے، اینڈ اے بک، قرآن، یہ قرآن جو کہ گریٹر دین موسیس اینڈ ہز بک، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب سے بہت بلند ترین ہے، کیونکہ یہ تو پورے
پوری انسانیت اور جن سب کے لیے ہے رسول اور کتاب قرآن، تو گریٹر ہوئے نا، اللہ نے بنایا گریٹر. آر یو گوئنگ ٹو ریجیکٹ ہیم اینڈ دا بک؟ یعنی کیا تم یہ رسول جو ہے ان کو بھی رد کرو گے، انکار کرو گے ان کا، اور اس کتاب کا بھی یعنی کہ قرآن کا؟ یہ بہت کڑکائی سے اللہ نے سوال پوچھا ہے. میں اتنی زور سے چلا کے نہیں بول سکتی کہ عجیب لگے گا، لیکن بتا رہی ہوں کہ بہت ہی غضبناک کوشچن، غصے کا اللہ کا ہے. سن لو، یہ کوئی میٹھی گولی نہیں ہے کہ بندہ سوچے مٹھائی ہے، لڈو ہے، کھا لوں. قرآن کو میننگ سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، ہو سکے تو عربی بھی پڑھو، کیونکہ عربی جو ہے وہ پڑھ کے ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کو اور بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر ہم کسی کا بھی ترجمہ اور یہ سب پڑھتے ہیں تو وہ سیکنڈ ہینڈ بن جاتا ہے. اصلی اللہ کے ورڈز جو ہے اس کو ہم خود اگر سمجھیں تو ہے بات. اب ہم پڑھتے ہیں اس کو تفسیر ابن کثیر میں.